80 رنز کوئی 25-30 بولوں پہ آئے, کوئی 100 آئے, 40 بولوں پہ, جیسے عثمان نے کیا تھا آپ دیکھیں ملتان کے خلاف, اس ٹائپ کے رنز آئیں تو پھر ہی تھوڑا سا چانس بنتا ہے. فی الحال ٹاس بہت مشکل ہے حیدرآباد کے لیے, ایک اچھا میچ نظر آ جائے یہی بہت ہے, لیکن یہ ہے کہ لیٹس سی کہ حیدرآباد جیتتی ہے یا پنڈی جیتتی ہے. پنڈی اس میں پوری صلاحیت تو ہے کہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس طرح کا ان کا یہ پی ایس ایل رہا ہے لاسٹ میچ, لیکن انہوں نے اپنا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کا ایک زیرو جو تھا وہ ٹوٹا. ایک میچ تو وہ جیت چکے ہیں. اب میں تو انڈا بولتا ہوں. انڈا بولتے ہیں آپ زیرو بولتے ہیں. انڈا ٹوٹا جی پچ بہت اچھی ہے. دیکھو یار, اب اگر آپ پہلی بال سے ہی اگر 200 رن بنانے پہ جا رہے ہو, مطلب ایک بال پہ, تو غلط چیز ہے نا. آپ کے سامنے کون بالر ہے, کس کو آپ ہٹ آؤٹ کرنے, یہ کیلکولیشن کرنی ہوتی نا. آصف آفریدی پہ آپ نے چانس لیا, بالکل صحیح ہے. ابھی عامر وغیرہ ہیں یا وہ سیئرز ہے, تو پہلے دیکھ تو لو. کیا مطلب 6 اوور میں 200 بناؤ گے؟ تو یہاں پہ بیٹسمین شپ نظر آنی چاہیے. آپ کو ایک پلان ہوتا ہے جو بیٹنگ کوچ نے دیا ہوگا, وہ نظر آئے نا. اب آنکھ بند کر کے آپ ہر بال پہ ماریں تو کیا بالر آپ کو وہیں پہ بال کرے گا؟ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور دوسری بات, پی ایس ایل 11 کی خوبصورتی ہے بھائی کہ آخری دن تک پتہ نہیں چل رہا کون سی ٹیم ٹاپ 2 میں آئے گی. یہ بڑی بات ہے. صحیح ہے. یہ میچ چلے کل لاہور کے جیتنے کے بعد بالکل ہی وہ ہو گیا کہ 85 رن سے جیتنا ہے یا 10 اوور میں چیز کرنا ہے. لیکن ابھی تک نہیں ہوا نا, آفیشیلی تو نہیں ہو رہا نا. عموماً پہلے ایسا ہو جاتا تھا, پتہ چل جاتا تھا کامران اور باسط کا میچ ہے, شاہد بھائی کا اور نجیب کا میچ ہے. یہ ابھی یہ خوبصورتی ہے. اور کچھ نئے پلیئر بھی نظر آئے, اچھا سائن ہے. جنہوں نے بڑا جی, یہ جب ہمارے گیپ کے ڈیز ہوں گے نا, اس میں ہم ذرا ینگ ٹیلنٹ, نئے ٹیلنٹ پہ ذرا زیادہ بات کریں گے. شاید بھائی ایک برا گیم اور آپ اس سچویشن میں پھنس جاتے ہیں. کراچی کے ساتھ ہوا وہ پشاور والا گیم, 159 رن سے ہارا. ان کے ساتھ ہوا جو لاسٹ گیم جس میں یہ 80 رنز پہ, تو اسلام آباد یونائیٹڈ بہت ہی زیادہ, اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس تھی. آج اس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. بالکل ایسے ہی. کراچی کنگز کو لے لیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز کو لے لیں, پنڈیز کو لے لیں. پنڈیز کا تو پرابلم اصل میں یہ رہا کہ یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے. ان کی بالنگ نے ٹوٹل 9 میچوں میں 45 وکٹیں لی ہیں, یعنی 4.5 وکٹ پر میچ. پورے 9 میچوں میں صرف ایک ہی دفعہ ٹیم کو بولڈ آؤٹ کیا, اور وہ میچ یہ جیتے جب انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو بولڈ آؤٹ کیا. 45 وکٹیں 9 میچوں میں آپ لے رہے ہیں, تو آپ کی یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی بالنگ خراب ہے. آپ 6 میچوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکے. آج انہوں نے حیدرآباد کنگز کو میرے حساب سے ایک طرح سے لائف لائن دی ہے. پہلے بیٹنگ کرو, 200 سوا 200 رنز بناؤ, اور ہم کو آدھے رنز پر, جتنے بھی رنز حیدرآباد بنائے گی اس کے 45% رنز میں آپ کو پنڈی کو آؤٹ کرنا ہے. دوسرا سینیریو اس لیے مشکل تھا کہ پنڈی جتنے رنز بناتی وہ حیدرآباد کو 10 اوور میں یا ہاف اوورز میں بنانے تھے, 11 اوورز میں یا 12 اوورز میں, اس طرح بنانے. تو یہ ایک طرح سے لائف لائن دی ہے. 180-190 رن بنائے اور 45% آف دیٹ ٹوٹل پہ پنڈی کو آؤٹ کر لیں, تو ان کا چانس بنتا ہے. پنڈی نے پہلے فیلڈنگ کر کے ان کو ایک چانس دیا ایک طرح سے. باسط بھائی پچ اچھی ہے شاید بھائی, ایٹ لیسٹ 200 پلس میرا خیال ہے اگر بنائے. لیکن کراچی کا پار ٹوٹل جو ہے 160 ہے. کراچی کی پچوں نے کم از کم, جو اچھے ایکسپرٹ لوگ جو کرکٹ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, T20 دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو تو مایوس کیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو کراچی اور لاہور میں فرق ہے نا شہروں میں, وہی پچز میں فرق ہے. دیکھیں یہ پچ وہ ہے جہاں پہ ملتان کے خلاف 200 رنز ہوئے بھی ہیں, ملتان نے بھی کیے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے شاہد بھائی بتا رہے ہیں یا باسط بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے بال سے آپ تھوڑا 1-2 بال دیکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے, وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں. اچھی چیز ہے, وہ ایسے رسک لینا پڑتا ہے. شروع کے میچز میں وہ ایسے نہیں کھیلے, وہ ٹھیک ہے اچھا کھیلے ہیں, کچھ وکٹیں بھی وہ آؤٹ ہوئے ہیں, لیکن ایسی شاٹیں نہیں کھیلے. اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے 230-240 کر جائے, تھوڑی ہم فائٹ کر سکے, بولرز کو تھوڑا ٹائم دے سکے کہ بھئی یہ ٹارگٹ ہے, اتنے رن سے ہم نے جیتنا ہے. تو اس کے مطابق کھیل رہے ہیں. تو اس وقت یہی وہ پار پلے میں ہی ہے. پار پلے میں وہ اچھا 70-80 رنز بنائیں گے تو پھر جا کے وہ 230-240 بنا سکیں گے. اس صورت ہی ہے یہ تھوڑی فائٹ کر سکیں. نہیں تو ٹورنامنٹ سے تو ویسے ہی باہر ہے. 10% میں چانس دے رہا ہوں, کرکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی آج عثمان نمبر 3 آیا. ابھی میں اور کامران بات کر رہے تھے لیفٹ رائٹ کمبینیشن. اب ان کا جو نمبر 4 نمبر 5 ہے سائم اور وہ کسن پریرا لیفٹ ہے نا. تو کیا اللہ نہ کرے, میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر عثمان آؤٹ ہوگا تو عرفان نیازی آئے گا, تو پھر لیفٹ اور رائٹ پہ نہیں جائیں گے, پھر تو وہ کرنا ہی پڑے گا نا. تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا 7-8 نمبر تک لیفٹ رائٹ کمبینیشن ہوگا. یہ بھی ایک اپروچ ہے نا ان کی. میرا نہیں خیال, وہ تو اب ظاہر ہے اس کے بعد صداقت کو رن کرنی چاہیے نجیب.
سب سے امپورٹنٹ تو سائم کو کرنا چاہیے. سائم کا تو 18 پہ کھیل رہا ہے 7 بالوں پہ, اور سائم کا تو پورا ٹورنامنٹ اتنا خراب گیا ہے. دیکھیں نا ماں صداقت اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. پچھلا میچ پہلی بال آپ رچرڈ گلیسن کی کھیل رہے ہو اور آپ اٹھا کے, جبکہ آپ کو پتا ہے, آپ نے اگر ہوم ورک کیا ہو کہ وہ سوئنگ بالر ہے, وہ اس کی بہت زیادہ کوئی سپیڈ نہیں, پہلی بال آپ اٹھا کے کھیل رہے ہو اور آپ نے پوری ٹیم کو 80 رنز پر آؤٹ ہو گئی. دیکھیں وہ میچ ان کو ایسے کھیلنا چاہیے تھا. ہم نے بے شک جیتے نا, اپنا رن ریٹ بہتر کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ سوئنگ کے ساتھ پیس بھی ہے. پھر ایز اے بیٹر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیم میں بیسٹ بالر کون سا ہے. پورے پی ایس ایل میں اسلام آباد کو جو کامیابی مل رہی نئے بال پہ وہ آؤٹ کر کے دے رہا, وہی کر کے دے رہا. اب ہمارے میں یہ پرابلم ہے, ایگو پرابلم, کہ جو اچھا کر رہا ہو نا, اچھا تیری خیر نہیں, یہ تنوی میں ٹارگٹ کرنا, یہ ہوتا ہے حال. کامران والی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. پہلی بال پہ جب آؤٹ ہوا ہے ماز, اس سے پہلے وسیم بھائی بات کر رہے تھے کہ یار انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے 200 کرنے, یہ پچ ایسی نہیں ہے, اس پہ جائیں 160 سے. پہلی بال پہ آؤٹ ہوا تو وسیم بھائی کے الفاظ تھے کہ یار کوچ نے کیا بولا ہوگا, انہوں نے کیا کرا, یہ تو خود آؤٹ ہو رہے ہیں. اچھا دوسری جو کامران بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ جو دا ایگو پارٹ, اور دوسرا گیم اویئرنیس, کہ اب آپ کو پتا ہے کہ سامنے والی ٹیم وہ بیچ میں بھی لا رہی ہے کسی بالر کو وکٹ لینے کے لیے, آپ اسی پہ چارج کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, پاکستان ٹیم میں بھی یہ دیکھیں, یہ پرابلم ہمیں بڑی جلدی حل کرنی پڑے گی. ہمارے لڑکوں کو گیم اویئرنیس کی وجہ سے ہم کہیں سے کہیں چلے گئے ہوئے ہیں. دنیا کے جو ینگسٹر آتے ہیں وہ کیسے کھیل رہے ہیں, ان کا میچورٹی لیول کیسے ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی پڑے گی, ان بچوں کو دیکھنی پڑے گی. جیسے یہ 5-6 بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پی ایس ایل میں, ان کو جتنی کرکٹ ملے گی گیم اویئرنیس آئے گی, اور بتانا بڑا ضروری ہے. ایک ان کو پروسیس بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ پروسیس ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, بڑا پلیئر بننے کا, گیم کو سمجھنے کا. جب تک آپ گیم کو نہیں سمجھیں گے, آپ اوپوننٹ کو, بالرز کو ایز اے بیٹر آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے, کنڈیشن کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. 10 میں سے 1 میں کر لیں گے بس آپ. بالکل صحیح بات ہے. حیدرآباد کی بیٹنگ جاری ہے تو ان کے ٹاپ 5 بیٹرز بھی سامنے رکھ لیتے ہیں, جس میں ظاہر ہے ابھی سب سے اوپر جو لبوشین ہے وہ تو آؤٹ ہو گئے, تو اس کے بعد عثمان خان ابھی پچ پر موجود ہے اور ان سے بڑی امیدیں ہیں. ساتھ میں ماس صداقت بھی کھیل رہے ہیں, اور آج بڑے ڈیفرنٹ انداز میں کھیل رہے ہیں. لگتا ہے مطلب ایک بڑے سکور کی طرف جا سکتے ہیں. تو ماز بھی تیسرے نمبر پہ ہیں. پھر عرفان خان اور سائم ایوب. سائم کا باسط بھائی وہ جو میں بات کر رہا تھا, 15 کی ایوریج ہے اور 117 کا سٹرائک ریٹ ہے. رن ہی نہیں ہوئے نا 139. اتنا مہنگا پلیئر. ایٹ لیسٹ لاہور میں تو رنز ہونے چاہیے تھے. جو شروعات ہوئی نا 3 میچوں کی, وہاں پہ اس کا فیل ہونا میرے لیے سوالیہ نشان تھا. اور دنیا بھی بولتی ہے بھائی جتنے چانس آپ کو پاکستان کی ٹیم میں ملے, بہت لکی پلیئر ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اتنا لکی پلیئر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنے چانس ملنے کے بعد بھی اس کو چانس ملا. اب یہ فائدہ ہو گیا ہے مائک ہیسن کی وجہ سے, بالنگ کرانے کا فائدہ ہوا ہے نا ظاہر, تو کرنا چاہیے. ینگسٹر ہے, فٹ ہے, مینٹلی جو بلاکیج ہوئی ہے اس کو دور کرے. ہمارے شاہد بھائی پرائمری جاب کو بھول جاتے ہیں لوگ نا. اف یو آر ان دا ٹیم ایز اے بیٹسمین, دیٹ از یور پرائمری جاب. اگر آپ بالنگ کرا لیتے ہیں, یہ آپ کی ایک ایڈیشنل ایک بینیفٹ ہے آپ کا, لیکن پھر وہ سروائیول کے بن جاتا ہے کہ بالنگ بھی تو کراتا ہے. ایون جیسن گلیسپی سے جب سوال ہوا پچھلے میچ میں, جب یہ لوگ 80 رنز پر آل آؤٹ ہوئے, تو سائم کے بارے میں سوال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ وہ بالنگ بھی کرا لیتے ہیں. اگر ہیڈ کوچ یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی اپروچ ہی پھر یہی ہے, آپ کو سارے کوچ یہی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو اس سے 4 اوورز پورے کرانے. خیر ٹھیک ہے. کامران فائنل تھاٹس, بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں. بس یہی ہے کہ جو میں نے کہا, باقی لیٹس سی کہ ماسدا کے جتنا کھیلے گا اتنا اچھا. عثمان, یہ دونوں ایسے بیٹرز ہیں جو تیز رنز کر سکتے ہیں, جو ایک ٹارگٹ ان کے مائنڈ میں ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لائیو مناظر جلدی سے دکھا دے جانے سے پہلے. 5ویں اوور کا کھیل جاری ہے اور 46 رنز ہو گئے ہیں 1 وکٹ کے نقصان پہ 4.1 اوورز میں. باسط بھائی اچھا جا رہے ہیں. اگر 200 نہیں کریں گے مجھے بہت افسوس ہوگا. یہ پچ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے.